وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو اصلاحات ہماری انشاءاللہ تعالی تمام جو ادارے ہیں ان میں جو اصلاحات عمران خان کی قیادت میں پاکستان میں آئی ہیں وہ اصلاحات انشاءاللہ تعالی میڈیا ورکرز کی اصلاح میں، ان کی معاشی اصلاح کے لیے، ان کی زندگیوں میں بہتری کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی وہ اصلاحات آپ کو جلد نظر آئیں۔ اور اس کے لیے جو ویج بورڈ کی آپ نے بات کی، بالکل صحیح بات ہے، پچھلے سارے دور میں ویج بورڈ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ ہم نے آتے ہی میں نے ویج بورڈ مکمل کیا ہے اور انشاءاللہ پہلی میٹنگ جو ویج بورڈ کی ہے وہ اسی ہفتے کو ہونے جا رہی ہے اور اس کا آپ کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے نئی ایڈورٹائزنگ پالیسی دی ہے۔ نئی ایڈورٹائزنگ پالیسی میں ہم نے اصلاحات متعارف کروائی ہیں اور انشاءاللہ ہمارا اگلا جو سٹیپ ہے اس پہ بھی یہ بات ہے کہ ابھی تک ہماری جو کلائنٹس ہیں وہ براہ راست ادارے نہیں، جو ایجنسیز ہیں، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، وہ ہماری کلائنٹ ہیں۔ سو انشاءاللہ ہم نے اس میں ان کا رول منیمائز کر کے تو ہم براہ راست اداروں کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ تو جب اداروں کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے تو تب ہم کہہ سکیں گے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ کمٹمنٹ کرنی ہے کہ جو صحافی، جو کارکن صحافی آپ کے ادارے کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری جو پیمنٹس ہیں وہ ان کی تنخواہ کے ساتھ منسلک ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور اس کے نتیجے میں بھی آپ کو ایک بہتری نظر آئے گی۔ جہاں تک ہمارا یہ تلخیوں کا تعلق ہے، ایک تو ڈھلو صاحب سے ہماری جس طرح سے، ایک تو احمد بھی بیٹھے ہیں، ملک احمد صاحب، محسن گرایا صاحب، علی احمد ڈھلو صاحب، یہ سارے جو ہیں اصل میں یہ کہتے ہیں نا کہ اسی قصوری ساڈی ذات قصوری اسی وچ قصور دے راندے، تسی اچے تہاڈی ذات اچھی تسی اچ شریف دے ران والے۔ تو یہ سارا اصل میں تو قصور والے لوگ ہیں، اور آج کل جو ہے وہ صحافت میں قصور والوں کا دبدبہ بڑھتا جا رہا ہے، باقی بھی اور بڑے لوگ ہیں۔ تو جو علی احمد سے جو آپ کہیے کہ جو میرا جو پسندیدگی ہے یا جو ہمارے خیالات بھی جو ہیں وہ ملتے ہیں، مطلب علی احمد ڈھلو ہی پاکستان میں وہ صحافی ہے جو یہ لکھ سکتا ہے کہ 23 مارچ کو صرف جو ہم دن مناتے ہیں اس دن 23 مارچ کو بھگت سنگھ کا بھی ذکر کر لیا کرو جس کو یہاں سارے خام پھانسی لگائی گئی۔ یہ بھی علی احمد ہی یہ بات کر سکتا ہے۔ ہم ایک گھٹن کے ماحول میں رہے ہیں اور اس کی وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات یہ رہی کہ ہم نے 1980 کی دہائی سے ہم نے بڑے کرائسس دیکھے ہیں۔ جب رشیا نے، USSR نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا تو ہم سے پوچھ کے نہیں کیا تھا۔ جب اسامہ بن لادن نے جا کے نیو یارک کو بم مارا تو وہ پاکستان سے پوچھ کے نہیں گیا تھا، اور پھر جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر دوبارہ حملہ کیا تو وہ بھی ہم سے پوچھ کے نہیں کیا تھا۔ لیکن جو تینوں واقعات ہیں اس کے اثرات ہماری سوسائٹی کے اوپر آئے۔ ارریگولر کانفلکٹ میں اور ریگولر کانفلکٹ میں یہ فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ریگولر کانفلکٹ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ دشمن سامنے ہے تو قومیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ جب ایک ارریگولر کانفلکٹ ہوتا ہے جہاں دشمن بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے نہیں ہوتا تو پھر قوم کے اندر ایک تقسیم پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ ہم اتنا لمبا عرصہ ایک ارریگولر کانفلکٹ میں رہے کہ ہماری اپنی سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو گئی، ہمارے اپنے جو مسائل ہیں، ہمارے اپنے جو سوچ کا انداز ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور اس میں جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا جو ایک ہمارا جو سوسائٹی تھی اس کے اندر ڈیوائیڈ آ گئی، اور رہی صحیح کسر اس وقت پھر پوری ہو گئی جب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک میڈیوکر پولیٹیکل ایلیٹ نے پاکستان کو کیپچر کیا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ نیچے گئے۔ یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری مشکلات ہیں تو ہم ایک آئی لینڈ میں نہیں ہیں، ایک ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ملک یا سارے کے سارے اوپر جاتے ہیں یا سارے کے سارے شعبے اس کے نیچے آتے ہیں، ایک جسم کی مانند ہوتا ہے ملک۔
سو ہمارا جو ملک ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ادارے جو ہیں جس ادارے کو آپ ہاتھ لگائیں پتہ چلتا ہے نیچے سے کھوکھلا ہے. ٹی وی کے اوپر دیکھیں، چاہے آپ اے پی پی کو دیکھیں، چاہے آپ ریڈیو پاکستان کو دیکھیں، چاہے اسٹیل مل کو دیکھیں، چاہے آپ پی آئی اے کو دیکھیں، یہ تمام ادارے اندر سے کھوکھلے کیے گئے. اور کھوکھلے کیسے کیے گئے؟ جھگڑا ہمارا کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے، کوئی عمران خان کی کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے زرداری صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے یا باقی ہمارے جو زعماء ہیں ان سے. لڑائی یہ رہی کہ آپ نے یہ کیا کہ ایک طرف تو آپ نے، اب مثلا میں اگر الیکشن لڑتا ہوں جہلم سے، میں ہر جو اپنا پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ اپنے 15-20 بندے جو ہیں ان کو پی ٹی وی میں اے پی پی میں ملازم کرا لوں تو مجھے تو اگلے 15 سال پھر کوئی الیکشن نہیں ہرا سکتا، کیونکہ میرے تو سارے لوگ وہاں پہ مفت تنخواہ سرکار سے لیں گے، کام میرے لیے کریں گے، ہر جگہ کے اوپر میرے لیے بیٹری آف ورکرز جو ہے وہ پیڈ بیٹری آف ورکرز تیار ہوگی. ایگزیکٹلی یہی کچھ جب الطاف حسین کا ایم کے ایم کا تھا اس نے کراچی میں کیا، یہی کچھ خورشید شاہ اینڈ کمپنی نے پی آئی اے میں اور اسٹیل مل میں اور باقی اداروں میں کیا، یہی کچھ جو پی ایم ایل این ہے انہوں نے ان اداروں میں باقی اداروں میں کیا. اور پھر یہ اداروں کے اوپر اپنے، اب مثلا یہ جو منی لانڈرنگ آپ دیکھیے جے آئی ٹی میں لوگ کون ملوث ہیں، 272 لوگ ہیں، ان میں کون لوگ ملوث ہیں؟ چیئرمین اسٹیٹ بینک، ڈپٹی چیئرمین اسٹیٹ بینک، ایس سی سی پی کا چیئرمین، بینکس کے پریزیڈنٹس. جب آپ تمام لوگوں کو، تمام اداروں کو اپنا بزنس پارٹنر بنا لیں گے، جب تمام اداروں کے اوپر آپ لوگ اپنے اس طرح سے لوگوں کو بٹھا کے اور ان سے پھر ذاتی کام لیں گے تو پھر ادارے نیچے جائیں گے، اور جب ادارے نیچے جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی ملک نیچے جاتے ہیں. اور یہی پاکستان کے ساتھ ہوا، اوپر اپنے لوگ لگا لیے، ان کے ساتھ اپنی بزنس پارٹنرشپس بنا لی، اور ان پارٹنرشپس کے ذریعے پیسے جو ہیں وہ آپ نے یہاں پہ باہر بھیجنے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں ملک کو بے انتہا معاشی نقصان ہوا. جب ابھی تحریک انصاف کو حکومت ملی اور پرائم منسٹر صاحب نے شروع میں جو ہے وہ ساری بریفنگز دی تو پتہ چلا کہ معاملہ اس سے بہت گمبھیر ہے جتنا ہم اپنی تقریروں میں کہہ رہے تھے. معاملہ اس سے بہت گمبھیر ہے جس کا تذکرہ پاکستان تحریک انصاف اپنے جلسوں میں کر رہی تھی. آپ نے پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب اپنا آفس کھولتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب اس سال آپ نے $3.5 بلین آپ نے پے کرنا ہے ورنہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. اب $2.5 بلین پتہ چلے کہ آپ کا فارن ریزرو جو ہے وہ تو $5.5-6 بلین کے اوپر ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یا پھر آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے یا آپ باہر جائیں گے اپنے دوستوں سے بات کریں گے. سو پرائم منسٹر صاحب نے ایک فائر فائٹنگ کی، سعودی عرب گئے، چائنا گئے، اس کے بعد یو اے ای گئے، اور ہم نے ایک جو ابتدائی استحکام ہے وہ یہ کیا کہ کم از کم ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے، ادائیگیوں کا جو توازن ہے وہ ہم نے اس کو ٹھیک کیا. پھر اس حکومت نے پہلی بار آ کر کے انڈسٹریلائزیشن کی جو بنیاد ہے وہ فراہم کی. ہم نے کہا جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس انڈسٹری کو ہم سبسڈی دیں گے، گیس میں سبسڈی دیں گے، اس کو ہم بجلی میں برابری، تاکہ ان کا ریجن میں جو باقی ملکوں کے ساتھ جو ان کا کمپٹیشن ہے وہ بنے اور ملک ہمارا ایک مینوفیکچرنگ ملک بنے، کیونکہ نوکریاں تو تب ملیں گی جب آپ کی انڈسٹری ہوگی. سو ہم نے انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو ہے وہ اپنی جو بیس ہے وہ شروع کی، اور اب ہم الحمدللہ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں، امپورٹس ہماری کم ہو رہی ہیں، ریمیٹنسز ہماری جو ہیں جو باہر سے ہمارے پاکستان کے اندر پیسہ بھیجتے ہیں ان میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو اگلے 6 مہینے ہیں، پہلے ہمارا جو 3 مہینے تھے اس میں یا 5 مہینے تھے، اس میں ہم نے فائر فائٹنگ کی، جو ہمارے کرائسس تھے ان کے اوپر قابو پایا. اب اگلے انشاءاللہ جو 6 مہینے ہیں ان میں آپ کو اس معیشت کی بنیاد ملے گی. 2018 تھا اس میں ہم نے اپنی سیاسی منزل کی طرف قدم بڑھائے. انشاءاللہ 2019 میں ہم پاکستان کو اس کی معاشی منزل کی طرف لے جانے کی صحیح کریں گے، اور اس سے باقی پھر سارے جو ہمارے ادارے ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، ان کو فائدہ ہو پائے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ
جو گرمی تلخیاں ہیں سیاست کے اندر، کوئی ذاتی تلخیاں نہیں ہیں، کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے. ایک بھی مقدمہ چاہے نواز شریف صاحب کے اوپر ہو، چاہے زرداری صاحب کے اوپر ہو، ہمارا بنایا ہوا نہیں. ایک بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر جس نے ان کی انویسٹیگیشن کی ہے ہمارا لگایا ہوا نہیں ہے. ایک بھی گواہ، ایک بھی اس مقدمے میں جو کسی کا متعلقہ آدمی ہے ہمارے لوگ نہیں ہیں. لیکن ہو کیا رہا تھا؟ 2015 میں پہلی بار 2015 میں انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے. 2016 میں چودھری نثار صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ چلا کہ ایان علی اور بلاول ہاؤس کی بل ہے وہ ایک ہی اکاؤنٹ سے پے ہوئے. تو پھر 2 سال آپ کیوں خاموش رہے؟ آپ نے کیوں کارروائی نہیں کی؟ مکمکہ چل رہا تھا. آپ یو اسکریچ مائی بیک، آئی اسکریچ یور بیک. آپ میرے مفادات کا تحفظ کریں گے، ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کریں گے. جو عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے آ کے یہ کیا کہ اداروں کو کہا کہ بھائی آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ کوئی ہمارا بندہ ہے تو اس کا لحاظ کرو یا کوئی دوسرا بندہ ہے تو اس کا لحاظ کرو. آپ ہمارے لوگوں کا بھی لحاظ نہ کریں، آپ دوسرے لوگوں کا بھی لحاظ نہ کریں. اور اب ہمارے سامنے یہ ہوش ربا داستانیں، لوگ جو